حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی نا، تو جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس آتے تھے نا، کہاں پہ آتے تھے؟ طور پہاڑ پہ. کہاں پہ آتے تھے؟ طور پہاڑ. اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے طور پہاڑ. یہ تو سبحان اللہ، یہ تو شان ہے نا میرے پیارے نبی کی، کہ پیارے نبی بستر پہ لیٹے ہیں تو اللہ کا پیغام آ جاتا ہے، وہ گلی میں چلتے ہیں تو اللہ کی وحی آ جاتی ہے. یہ شان ہمارے نبی کی ہے. جب کلیم کو بات کرنی ہوتی تھی تو وہ بستر پہ نہیں ہوتی تھی، وہ کوہ طور پہاڑ پہ ہوتی تھی. طور پہاڑ پہ جانا لازم ہوتا تھا اللہ سے کلام کرنے کے لیے. تو ایک دن گئے، وحی نازل ہوئی تو بات لمبی ہوگی. حضرت موسیٰ بھی چاہتے تھے کہ اللہ سے تھوڑی بات لمبی ہو جائے تاکہ اللہ کے جو جلوے ہیں نا، جو چس ہے، جو مزہ ہے، جو لطف ہے وہ زیادہ ہے، تو وہ چاہتے تھے لمبی بات. اسی دوران ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، یار گیم لمبی ہو گئی، ٹائم بڑا زیادہ ہو گیا، پیچھے گھر والوں کا کیا بنے گا؟ ان کو کھانا کون دے گا؟ ان کی روزی کیسے آئے گی؟ جیسے اب ہم ہیں، ذرا غور کی، ہم جدھر بھی ہمیں یہ فکر لگی ادھر ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے. او خدا کے بندے، جو ذات آپ کو کھلا رہی ہے وہ آپ کے بچوں کو بھی کھلا دے گی. جو آپ کا جس نے کیڑا توڑا تے میرا منہ سونا ہے، اسی کنہ کو کوئی اپنے رب نو منایا ہے، کنہ کو کوئی رب دے نال اسی جناب راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں. ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے مجھ سمیت بندے کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن وہ ذات پھر بھی تو دے رہی ہے. ہماری اوقات، ہماری ہستی، ہماری استطاعت سے بڑھ کر دے رہی ہے. جب ہمیں دے رہی ہے، اتنے گناہ گار ہیں. ابھی بچے تو ہمارے معصوم ہیں، انہوں نے تو وہ اتنے گناہ نہیں کیے جتنے ہم نے کیے، اتنی نافرمانی ہمارے بچوں نے نہیں کی جتنی ہم نے کی ہے. تو جب ہمیں مل رہا ہے تو یہ پھر اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو بھی اللہ ہی دے گا. ان بچوں کے لیے یہ نہ کیجئے کہ بچوں کے لیے کمانا ہے، اللہ جانے، مسجد جانے، نماز جانے، اللہ کے حقوق جانے. نہیں، یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. جس اللہ نے، جس رب نے، جس پروردگار نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کے بچوں کو بھی دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام گئے نا، اب اللہ تو دلوں کی جان لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کھٹکایا کہ بچوں کو کھانا کون دے گا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا اس پتھر پہ عصا مار، اپنا اس پتھر پہ عصا مار. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، اس پتھر کے اندر ایک اور پتھر نمودار ہو گیا. اللہ نے فرمایا اس کو بھی مار. حضرت موسیٰ نے اس پتھر کو بھی پھر ضرب لگائی، اس پہ ایک اور پتھر نمودار ہوا. اللہ نے فرمایا اس پتھر پہ بھی ضرب لگا. اس تیسرے پتھر پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک سے ضرب لگائی تو اس تیسرے پتھر کے اندر ایک چیونٹی نما چھوٹا سا کیڑا نمودار ہوا. اس کے منہ میں غذا طرح کی کوئی چیز تھی، اس کے منہ میں غذا کی طرح کوئی چیز تھی. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کیڑے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو آپس میں کرائی. سبحان اللہ. اللہ کے بندوں کے سامنے جب کوئی حیوانات بھی آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ بولی ایک دوسرے سے کر بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں. اس جگہ سے کئی لوگ دھوکہ کھا گئے، انہوں نے انکار کر دیا ان باتوں کا کہ جی دیکھو اللہ کے نیک بندے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شیر سے بات کر لے، کوئی چمٹی سے بات کر لے. میں نے کہا بھائی اللہ جب اجازت دے دے تو اور تو کوئی رکاوٹ نہیں رہتی نا بیچ میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اب اس کیڑے کی بات سن. یہ کیڑا کہہ کیا رہا ہے؟ تیسرے پتھر یعنی اندھیرا در اندھیرا در اندھیرا، ایک پتھر نہیں، اس کے اندر دوسرا پتھر، پھر تیسرے پتھر کے اندر کیڑا ہے اور اس کے منہ میں کوئی چیز بھی ہے. ہم تو کہیں غذا کھا رہا ہے تو وہ کھا رہا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کی سن ذرا یہ کہتا کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان قریب کیے تو وہ کیڑا جو اس وقت تیسرے پتھر کے اندر سے نمودار ہوا وہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات. سبحان اللہ. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ کیا کہتا ہے وہ کیڑا؟ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتا بھی ہے، میرا کلام بھی سنتا ہے. جو مجھے دیکھتا بھی ہے، میرا کلام بھی سنتا ہے، میری جگہ کو بھی جانتا ہے، مجھے یاد بھی رکھتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں ہے. دیکھیں یہ 3-4 باتیں ایک کیڑے نے کی ہیں اور ہمارے لیے تو وہ ساری باتیں ایک سبق ہیں، ایک عبرت ہے. وہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات، الحمدللہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات
جو مجھے اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس جگہ پہ بھی مجھے دیکھ رہی ہے، اور اس جگہ پہ میرا کلام بھی سن رہی ہے، اور اس جگہ پہ مجھے یاد بھی رکھتی ہے، اور مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے۔